السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بسر و ساما مددی کعبیدی مددی قبل ایما مددی اور بغرداد بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادری امنار غوث اعظم می زنم دم شیخ محمد رضا خان قطب عالم می زنم. آئیے بارگاہ نبی میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ہم انسان ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور بد نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور گناہوں سے توبہ اور استغفار نہیں کرتے ہیں. اب انسان اس دنیا کے لوگوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. ہم انسان آج اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرتے ہیں، فرما برداری کم کرتے ہیں، نماز روزہ کم کرتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، چغلی زیادہ کرتے ہیں. ہم انسان 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. ہم انسان سوچتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا. یہ مت سوچو کہ اللہ جو تمہیں ٹائم نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم سے کون ایسی خطا، کون ایسی گناہ سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار سے ہٹا کے اپنے بارگاہ میں سجدہ نہیں کرا رہا ہے. اپنے گناہوں کو دیکھو پہلے. یہ گناہ کا نتیجہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، روزہ نماز سے ہم دور ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کاروبار کرے تو بھی نماز فرض ہے، روزہ کچھ بھی کرے تو اس کے اوپر نماز فرض ہے، مگر وہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے. تو نہ پڑھے تو یہ دیکھو کہ ہم نے زندگی میں کون ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے نماز نہیں پڑھوا رہا ہے. گناہ سے توبہ کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 5 وقت کی نمازیں کس طرح سے تمہیں ادا کرواتا ہے، ہم دیکھتے جاؤ. آج دنیا میں ہم انسان ہر ایک قدم پہ ہم نافرمانی کرتے ہیں. دنیا داری میں ہو، دینداری میں ہو، ہر چیز میں ہم انسان اپنی مفاد دیکھتے ہیں. صرف اپنے ذات کے لیے جس میں فائدہ ہے اسے کرتے ہیں، جس سے نقصان ہے، تکلیف ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں ہم. اب انسان دنیا میں جیتا ہے، ماں باپ اس کے زندہ ہیں، باحیات ہیں. وہ انسان اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں کرتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا ہے. جس انسان کے ماں باپ گزر گئے، انتقال ہو گیا، اس انسان سے پوچھو کہ ماں باپ کو رہنے کے جب زندہ تھے اس وقت تم زندگی کیسے گزارتے تھے، ان کے انتقال کے بعد اب کیسے زندگی گزارتے ہو تم. آج انسان ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں وہ انسان پریشان ہے. آج بیماری میں پریشان، کاروبار میں پریشان، دین کے کام میں پریشان، دنیا کے کام میں پریشان، ہر کام میں انسان پریشان ہے. مگر جو انسان پریشان ہے کبھی زندگی میں یہ نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ سے دعا کرائیں، اس پریشانی کو ہٹنے کے لیے نہیں کراتا ہے وہ انسان، کیونکہ اسے مطلب ہی نہیں ہے. ماں باپ ہے تو کیا ہو گیا، ہم کھا رہے پی رہے رہ بستا ہی، کبھی نہیں کراتا ہے وہ انسان. ہم انسان اپنے مفاد کے لیے زندگی گزارتے ہیں. ہم ایک انسان بیمار ہو گیا، دواخانے میں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، اس کو ڈاکٹر نے اس کو لا علاج کر دیا، کوئی علاج نہیں ہے اس کا سوائے موت کے. جتنے بھی دن رہنا ہے وہ رہتا، اس پر چلایا تھا، نوجوان بچہ ہے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا، لیکن پیشنٹ کو نہیں بتایا گیا کہ یہ تمہاری چند لمحے کی زندگی ہے، تم جانے والوں نے بتایا اس کو. تو اس آدمی کا جو بیمار تھا، اس کی ماں جو ہے ہاسپٹل میں آئی اور پوچھتی ہے میرے بیٹے کی بیماری کا کیا حال ہے.
تو ڈاکٹر نے بولا کہ دیکھو تم سے جھوٹ بولنے سے میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا بیٹا چند لمحے کا مہمان ہے، چند لمحے کا مہمان ہے، کب اس کا جو ہے دنیا چھوڑ کے جانا ہے صرف کسی بھی نہیں معلوم ہے۔ تو ماں رونے لگی۔ اپنے بڑھاپے میں اپنے والدین جو ہے اپنے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں وہ کہ ہمیں جنت دو، ہمیں دنیا کے امن و سکون دو، نہیں، ہمارے والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں نا، ہم اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں وہ لوگ، مگر ان کی اولاد اپنے ماں باپ سے دعا نہیں کراتے، توہین سمجھتے ہیں، کیسے کراؤں گا دعا اس سے۔ ایسے انسان سے وہ انسان کہے گا دعا کرنے کے لیے جو تمہارے دعا ہی نہیں کرے گا۔ آج روڈوں میں ہم چلتے پھرتے کسی سے بھی ملتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا بولتے ہیں ہم انسان، ان کا اگلے تمہارے لیے دعا کرے گا، ان خود کے لیے دعا نہیں کرتا، تمہارے لیے کہاں سے کرے گا؟ جو تمہارے گھر میں ہے تمہارے ماں باپ، تم اس سے تو کبھی بولتے نہیں ہو کہ ہمارے لیے دعا کرو، یہ پریشان ہے وہ پریشان، نہیں کرتے ہو، اور جس سے نہیں بولنے کا اس سے بولتے ہو۔ تو جب اس کی ماں نے سنا کہ جو میرا بیٹا کا جو ہے چند لمحے کا مہمان ہے، تو ماں رونے لگی۔ تو نوجوان بولا امی جان بتاؤ تم رو کیوں رہے، وجہ کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر نے مجھے لا علاج کر دیا، کیا میں چند لمحے کا مہمان ہوں، کہ میں مر جانے والا ہوں؟ تو ماں بولتی ہاں بیٹا تو اب جانے والا ہے اس دنیا سے، ڈاکٹر نے تمہارے لیے جو لا علاج کر دیا، اس کے تمہارے بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے پاس، ڈاکٹر کے پاس۔ تو ماں نے کہا امی جان تم رو مت، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بیماری کی دوا میرے پاس ہے، میں اس کا علاج کرتا ہوں، خود سے کرتا ہوں میں۔ ایک انسان کا عقیدہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ماں کے قدموں کے تلے، ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ ماں کی خدمت کرو گے جنت میں جاؤ گے، ماں کی نافرمانی کرو گے، ماں کو تکلیف دو گے، ماں باپ کو پریشان کرو گے، جہنم میں جاؤ گے۔ اپنے سے کتنے بھی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکات دے دو، غریبوں کی مدد کرو، سب بیکار ہو جائے گا، جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کوئی انسان ایمان لایا، اس کے ماں باپ حالت کفر میں ہے، پھر بھی ماں باپ کی عزت کرنا کا حکم ہے اسے، تو ہم تو پھر باپ ہمارا تو خاندان ہی، ہم جو مسلمان ہیں ایمان والے ہیں، تو ہمیں کتنا ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم ہوگا۔ وہ بچہ جو ہے وہ آدمی جو چند لمحے کا مہمان ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ادھر آؤ، میرے ماں کے میرے امی کے پیر کے نیچے جو چپل ہے، جو چپل پہن کے وہ چپل لاؤ مجھے۔ ڈاکٹر پریشان ہے وہ چپل منگا رہا ہے جی، اور جو ہے ڈاکٹر نے بولا نرس سے کہ اس کو ڈاکٹر چپل لا کے دے دو۔ ایک جگ میں پانی منگایا گیا، پانی لایا گیا اسے، تو اس بچے نے، اس نوجوان نے کیا کرا، اس چپل کو جگ میں ڈبا دیا، دھو لیا، اس کو چپل کو باہر کر دیا، ماں کے قدموں کو دھویا، پانی میں ڈال لیا، اس ماں کے قدموں کو دھوئے سے پانی کو وہ انسان پی لیا پورا گٹاگٹ۔ پینے کے بعد جو بچہ بولتا ہے وہ آدمی ڈاکٹر صاحب میرا ٹیسٹ کرو کیا رپورٹ آتا ہے، ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیا، رپورٹ بولتا ہے کہ تمہارا نارمل ہے، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تم جو ہے صحت مند ہو جاؤ گے تھوڑے دن میں۔ تم ڈاکٹر پریشان کہ اتنے جلدی اتنے لمحے میں تمہیں کیسی بیماری شفا مل گیا، کون سی دوا ہے؟ تو بچہ بولتا ہے کہ تم سائنس پڑھ کے ڈاکٹر بنے ہو، ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نسخہ دیا، ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نسخہ ہے کہ جو انسان ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اسے شفا دے گا۔ ماں کے قدموں کے لیے جنت ہے، ماں کے قدم کو دھو کے میں نے پیا ہے، جنت کے پانی میں شفا ہے، اس میں جو بیماری نہیں ہے، اس لیے میں نے ماں کے قدم کو دھو کے پیا ہے اسے۔ ڈاکٹر پریشان، آج ہم انسان کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کبھی ماں باپ کو جو ہے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی تمہیں نہیں ضرورت ہے، نہیں پوچھتے ہیں ہم۔ اپنی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں صرف ماں باپ بیمار رہ دو، پریشان رہ دو، بھوکے رہ دو، کھانا مطلب نہیں ہے ہم انسان کو آج۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماں باپ جب بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکلیف میں ڈالتا ہے کہ تمہارے ماں باپ جو تڑپ ہے تو ادھر تڑپ۔ تو ماں باپ کو صحیح کرو، خوش رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوش رکھے گا۔ ہم نہیں کرتے ہیں ویسا، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اور جو انسان ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، اس انسان نے جب نماز پڑھا نا، وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کو خدمت کرو، ماں باپ کو ہر طریقے سے خدمت کرنے کے بعد میری خدمت کرو۔ نماز فرض ہے، گھر میں بھی پڑھ لے سکتے ہو، ماں باپ ہے ان گزر گیا تو اسے نہیں مل سکتا تمہیں، اور ہم انسان نہیں کرتے ہیں ویسا۔ تو آج وہی وجہ ہے کہ ہم انسان پریشان حال ہیں، آج دین سے ہم انسان دور ہٹتے جا رہے ہیں، دنیا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسان کو جو حرام کیا ہے اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں، اور جس چیز کو ہمارے لیے حلال کیا اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر شراب، جوا، زنا، جھوٹ، غیبت، یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک ہم سے عیب دار بتایا ہے. تمہارے لیے عیب ہے، حرام ہے، اس کو تم چھیو گے مت. تمہارے اندر ایمان ہے مگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسی چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں رات دن میں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس راستے پر جاؤ گے تو گڈھا ہے، اس میں گرو گے، تم اسی میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جاؤ جہنم میں گرو، تم گڈھے میں گرو. اللہ نے ہمارے پر حرام کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے برے ہیں، تم جہنم میں جاؤ گے. یہ ساری چیز تمہارے اچھے، تم جنت میں جاؤ گے. ہم نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا، جہنم کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، تو کون بچائے گا؟ پر کوئی بچانے والا نہیں ہے. آج ہم انسان یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم مسلمان جائیں گے، ایمان والے جائیں گے. گارنٹی کیا کہ جنت میں جاؤ گے؟ حضور کی امت ہے، ہم جنت میں جائیں گے، یہی گارنٹی ہے. بھول جاؤ اس بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مرنے کے وقت اپنے ایمان کو سلامت لے جائے گا وہی جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے. اب دنیا میں تو ہم انسان برا کام کرتے ہیں، ایمان ہم سے دور ہٹ جاتا ہے. کوئی انسان جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کے باہر آ جاتا ہے. لباس تو ہمارا وہی رہے گا، مسلمان ہے ہم، مگر ہمارے دل میں جو ایمان رہتا ہے باہر آ جائے گا. ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. دنیا میں تم نے ایمان کو کمزور کر دیا تو موت کے وقت کہاں سے بچا لو گے؟ اس وقت تو شیطان آئے گا تمہارا ایمان کو چھیننے کے لیے، آمنے سامنے فیس ٹو فیس بات کرے گا تم سے. اب تو شیطان دکھتا بھی نہیں ہے، اب تو شیطان دکھتا بھی نہیں ہے ان، مگر وہ مرنے کے وقت فیس ٹو فیس تم سے بات کرے گا. اور انسان مرنے والے انسان کو اتنی تکلیف ہوگی، پیاس کی شدت ہوگی اس انسان کو کہ وہ انسان مرنے والے انسان کو اگر دنیا کے سمندر کا پانی پلا دیا جائے تو پیاس ختم نہیں ہوگی. اس وقت شیطان کیا کہے گا معلوم ہے؟ ایک گلاس پانی لے کر کے آئے گا ٹھنڈا اور بولے گا کہ تم مجھے خدا کہہ دو، یہ پانی تمہیں پلا دیں گے ہم. اب جو انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر نماز فرض کیوں کیا ہے؟ برائیوں کو آپ سے دور رہنے کے لیے کیوں کہا گیا ہمیں برائیوں سے دور رہو؟ اسی وقت کی حفاظت کے لیے. جو انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، وہ انسان کی حفاظت، اس انسان کی ایمان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے وقت کرے گا. جو انسان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، روزے نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو اس وقت اس کی ایمان کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا. اور مرنے کے وقت آج دنیا میں ہم صحت مند ہیں، دماغ صحیح سلامت ہے، آنکھیں کام کرتا ہے، ہر ایک چیز ہمارا صحیح سلامت ہے. صحیح سلامت رہنے کے باوجود ہم برائیوں میں لگے ہوئے ہیں. مرنے کے وقت ہمارا جسم کام نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں کام کرے گا، زبان بھی کام نہیں کرے گا. اس وقت کیا کرو گے؟ شیطان آ جائے گا تمہارا ایمان چھیننے کے لیے. اور جو مرنے والا انسان اگر اس وقت اسے بول دیا تو پانی کا گلاس جو ہے زمین میں پٹک دے گا اور بھاگ جائے گا وہاں سے، اور کہے گا کہ تمہیں یہاں تک کہ تمہاری زندگی تھی، اب تم جہنم میں جلتے رہو ہمیشہ کے لیے. تمہارا ایمان ہم نے چھین لیا، تمہارا ایمان برباد ہو گیا. جہنم میں جائے گا، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جو انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، مرنے کے وقت اس انسان کے زبان میں کلمہ آ جائے گا، کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. کلمہ طیبہ جاری ہوگا. جیسے ہی وہ انسان کلمہ پڑھنا شروع کرے گا، شیطان دور بھاگ جائے گا اس انسان سے، اور وہ انسان صحیح سلامت اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. وہ جنتی ہوگا. گناہ کرا مگر وہاں عذاب ہوگا، مگر جنت میں جائے گا. آج ہم انسان تو ایسا کرتے نہیں ہیں. آج ہم انسان صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں. ہم جہاں ہمیں فائدہ نظر آیا اس کو کرتے ہیں، جس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو اسی کیا ہم انسان آج دنیا میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں دیکھ دیا ہے گناہ کرتا ہے. نماز چھوڑا گناہ لکھ دیا گیا، روزہ چھوڑے گناہ لکھ دیا گیا. اس طرح کرتے کرتے ہماری زندگی جب ایسی ہو جاتی ہے، اللہ کے نافرمانی میں ہمارا نام جب لکھ دیا جاتا ہے، ہماری اولاد خود سے پال سے اس کے بڑا کرے سے اولاد جو ہے بڑا ہوتا ہے نا، ان ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ ہمارا اولاد نافرمان ہو گیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے انسان سے کہ تو میری نافرمانی کرتا ہے، میں تیری اولاد کو تیرے نافرمان بنا دیا. تو میری فرما برداری کر، میں تیرے اولاد کو تیرے قدموں میں جھکا دوں گا. ہم انسان تو کرتے نہیں ہو ایسا. خود ماں باپ نہیں کرتے تو اولاد کہاں سے کرے گا؟ تو ہر انسان زندگی وہ گزاریے جس سے اللہ ان کے رسول راضی ہو جائے. زندگی وہ نہ گزاریے جس سے اللہ ان کے رسول کو ناراضگی ہو. آج ہم انسان نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم معلوم ہے خبر کے اندر کتنا عذاب ہوگا. ایک وقت کی نماز اگر جو انسان جان بوجھ کے چھوڑ دیا
قبر کے اندر اس انسان کے قبر کے اندر 99 سانپ اژدہا چھوڑ دیے جائیں گے، اور ایک اژدہا سانپ کے ڈنگ جو مارتا ہے اس کا زہر اتنا تیز ہوگا کہ اگر پہاڑ پہ وہ سانپ ڈنگ مار دے تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سرمے کے سر کا، جو آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں اتنا باریک ہو جائے گا، ایک مرتبہ ڈنگ مارے گا۔ ویسے 99 سانپ تمہارے قبر میں چھوڑا جائے گا، کس کے لیے؟ جو انسان ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اور وہ سانپ اس انسان کو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اسے ڈستا رہے گا، اسے تکلیف دیتا رہے گا، اور وہ انسان چیختا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، مجھے بچا لو، مجھے میرے عذاب سے، مگر اس وقت تمہارے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجایا، اور تمہیں راستہ بتایا کہ تم یہ راستے پر چلو، تمہیں قبر میں تم اچھے رہو گے، یہ راستے پر چلو گے تم جو ہے قبر کے اندر تمہیں عذاب ہوگا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑے تو 99 سانپ ہمارے قبر میں چھوڑا جائے گا، اور جو انسان روز کا ہی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا عالم ہوگا، اس کو کتنا عذاب ہوگا اس انسان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے نہیں سجاتا، یعنی گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جو انسان اپنے زبان سے قرآن نہیں پڑھتا ہے، اس انسان کی جسم سے برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہٹا لیتا ہے جیسے کانٹے کو جو جھاڑ پہ سے توڑ کے نکال دیا جاتا ہے۔ آج ہم تو گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ہم انسان صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دن کا ہمارا اچھا گزرے گا؟ صبح تو ہم نے اللہ کے نافرمانی میں گزار دیا تو پورا دن کہاں سے صحیح گزرے گا؟ پھر دن بھر ہم پریشان رہتے ہیں، پریشانی کے عالم میں گزر جاتے ہیں، ہمارا پورا دن سوچتے رہ جاتے ہیں، پریشان سوچتا نہیں ہے۔ آج ہم انسان گناہ کرنے کے لیے اسے ٹائم ہے، توبہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ چلتے پھرتے ہمیشہ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے۔ کب کس وقت انسان کی موت آ جائے، ملک الموت آ جائے، اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر ہم انسان توبہ استغفار نہیں کرتے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ جو انسان میرا چاہنے والا ہوگا، جو انسان مجھے چاہتا ہے، ایمان والا ہے، اگر وہ مجھے عقیدت اور محبت سے مانتا ہے تو اس انسان کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے گا۔ آج ہم انسان خود کے کام کے لیے مثال دیکھیے اپنی زندگی میں، تھوڑے لوگ بزرگان دین کو مانتے ہیں، تھوڑے لوگ نہیں مانتے ہیں۔ اب ہم ان اہل سنت والجماعت کے لوگ بزرگان دین کو مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی مسلمان، انہوں بھی مسلمان، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی نماز پڑھتے، وہ بھی وہی نماز پڑھتے، دونوں میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم انسان اپنا کام خود سے نہیں کر پاتے، ہم بزرگان دین کے بارگاہ میں جا کے ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم گناہ کر کر کے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں رب کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو ہمارے منہ پہ مار دیتا ہے، اور وہی دعا ایک بزرگ کی بارگاہ میں جا کے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا ہے، اس بزرگ کو دیکھ کے ہمیں وہ کام کر دیتا ہے جس چیز کے لیے ہم وہاں پر جاتے ہیں۔ تو پیارے، ہم انسان گناہوں سے توبہ کیجیے اور وہ کام کیجیے جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائے، وہ کام نہ کیجیے جس سے اللہ کے رسول کو ناراضگی ہو۔ وہ لوگ ناراض، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو ہم دنیا میں تو پریشان ہوں گے، آخرت کی زندگی ہماری پریشانی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔